السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، روز اول سے دنیا میں اس بات کی جد و جہد اور مقابلہ رہا ہے، باطل کی طرف سے حق والوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے نظریات سے دستبردار ہو جاؤ، ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس کو تم قبول کر لو۔ پہلے دن سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں سے مقابلہ رہا۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سب سے کہا ہے کہ دیکھو، ہمارے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ پر حالات آئیں گے، لیکن یہ بھی ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب ہم ختم کر دیے جائیں گے، آپ کی جان بھی خطرے میں ہوگی، آپ کی مال بھی خطرے میں ہوگا، آپ کی اولاد اور آپ کا علاقہ، آپ کا ملک سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ خطرے میں آنے کی وجہ سے باطل کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ ہمارے نظریات کو قبول کر لو۔ ہم آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کو بھلا دو، آپ اپنی مذہبی کتاب کو بھلا دو، نبیوں کو جو حوالہ دیتے ہو اسے بھلا دو، ہمارے نظام کی طرف آ جاؤ، ہم تمہارے ملکوں کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے مکانوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور تمہیں ایک اچھی زندگی لائف اسٹائل دے دیں گے ہم۔ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، اس بار ایک بار دنیا میں بڑی شدت کے ساتھ، اور یہ آخری اور فیصلہ کن معرکہ باطل کی طرف سے ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کرتے آخری قیامت کی نشانیوں میں ساری تقریباً مکمل ہو چکے، 3-4 چھوڑ کر، اور یہ جو اس وقت ہم پر حالات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے کہ ہوگا۔ قیامت کو برپا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو جو دنیا میں غالب کرے گا، اس سے پہلے یہ زبردست معرکہ ہوگا حق اور باطل کے درمیان میں، اور یہ شروع ہو چکا ہے۔ اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم کون سے نظریات کو قبول کرتے ہیں، کون سی تحریک پر جاتے ہیں، کون سے دین پر عمل کرتے ہیں، کیا باطل کی طرف سے مطالبات کیا جانے والے دین کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ جیسا آج پوری امت محسوس کر رہی ہے، ایک فرد سے لے کر ملکوں تک ہر آدمی ایک عجیب سی بے قراری میں مبتلا ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اکیلاپن محسوس کر رہا ہے۔
یہ کیفیت ہے اس وقت ہم پر. لیکن میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمتوں کے بھرے فیصلے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ میں لوگ منافقین ہوں گے، جو ظاہر اعتبار سے تو کہلائے جانے والے مسلمان ہوں گے، وہ ان کے حلیے، ان کی ساری چیزیں، لیکن وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت ان حالات کو ڈال کر چھاٹ دے گا. خالص ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے اور باطل نظریات اور باطل سے محبتیں رکھنے والے الگ ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العزت ان خالص ایمان والوں کے ذریعے دنیا کا نظام میں تبدیلی لائے گا، انسانیت کو ظلم سے نجات دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے مذہب سے سمجھوتا کرو. طاقت کا استعمال کیا گیا، معاشی بحران ہمارے ملکوں میں بھیجا گیا، اور عجیب رہا اس پچھلے کچھ 20-25 سال سے ہمارے صفوں کے اندر ایسے غدار دنیا پرست علماء سو جو ظاہر اعتبار سے علماء اور اسکالر نظر آتے ہیں اسلامک، لیکن وہ منافقین ہوتے ہیں، ان کو ہمارے اندر بھیج دیا گیا کہ دیکھو مسلمان اور ایمان والے، ہم سب کا ایمان ہے کہ مومن آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اور باطل نظریات کے لوگ مشرک اور کافر آخرت کو نہیں دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. تو کہا کہ تم اندر گھسو، مسلمانوں کو آخرت کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دو، ایسے ایسے اشکالات پیدا کر دو کہ مسلمان کنفیوز ہو جائے کہ یہ کیا ہے. ایک ہی ملک میں 2 عیدیں ہو رہی ہیں، 2 چاند، ایک 15 ڈگری والے پہ روزہ، جی لندن سے آتے کہتے ہیں نا بیٹے ہم 15 ڈگری والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں 18 ڈگری والے، یہ کیا ہے. دونوں طرف علماء ہیں. قرآن پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، اور کہتے کہ کون دنیا سے گیا اور واپس آیا، کسی نے کچھ نہیں بتا کہ وہاں جنت اور محلہ لوگ تمہیں افیون کی طرح نشہ دے رہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں یہاں رہنا ہے پھر ختم ہو جانا ہے. تمہاری پوری فکر، پوری محنت، پوری کوشش اس دنیا کے لیے ہونی چاہیے. ہماری پوری تعلیمی نظام میں یہی پڑھایا جا رہا ہے، میڈیا کے راستے سے ہماری ذہن سازی یہی کی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ریس لگا دیا گیا. تمہاری لائف اسٹائل یہ ہونی چاہیے، تمہارے کھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے، تمہاری رہنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، تم لگژری لائف اس طرح جیو، اس طرح جیے گا تو نیچے کلاس کا آدمی ہے، یہ وی آئی پی کلاس کا آدمی ہے. ہمیں لالچ دے دی گئی اور یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تم ٹاپ اگر آدمی بننا چاہتے ہو اور ایک وی آئی پی آدمی بننا چاہتے ہو تو تم مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. یہ سمجھایا گیا. ڈاکٹر محمود احمد غازی کہتے ہیں کہ ہم یوروپ میں جانا ہوا کہ ہم لوگ بارہا ہمیں یورپین اسکالر یہ ہمیں اعتراض کرتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو. تاریخی دنیا، 1400 سال پہلے کی دنیا اور پتھروں کی دنیا کی باتیں تم آج بھی کرتے ہو. قرآن یہ کہتا ہے، رسول یہ کہتا ہے، ہمارے اللہ یہ کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم بھی تاریخی دور میں تھے، ہم نے چھوڑ دیا اللہ کا نام لینا، ہم نے چھوڑ دیا ہمارے نبی کا نام لینا، اور چھوڑ دیا ہم نے ہماری کتابوں کے حوالہ، ہم نے اپنے دماغ کے اعتبار سے سوچا کہ انسانوں کی ضرورت کیا ہے، ہم کس طرح ترقی کر سکتے. آج تم یورپ کی جو کچھ بھی ترقی دیکھتے ہو اس کی ترقی میں جو راز ہے انہوں نے مذہب کو چھوڑا تب ہم ترقی کی. یہ سب پڑھایا جا رہا ہے، یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے. آج ہماری نوجوان نسل بھی سمجھ رہی ہے. برخستہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا جماعت کے ساتھ مسجد میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو، حق سے کہیں گے مولانا صاحب نماز ہی پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ لو، جاب ہے نا میرا، نماز پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ لے، قبول تو ہو ہی جائے گا نا. جب کہیں گے بھائی اس طرح کا لباس پہنو، کہ کہا قرآن حدیث میں آیا ہے کہ کرتا پہنو. داڑھی رکھو تو کہ کہا آیا کہ اتنی داڑھی رکھو.
یہ ہماری نسلوں کے دلوں میں دماغ میں اس شک و شبہات پیدا کر دی. اب یہاں تک بات چلی گئی ہے، ہمارے ملک میں علی گڑھ میں پڑھانے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی اب سنت کو اور حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں قرآن پر متفق ہو جانا چاہیے، اور قرآن میں بھی ان احکامات پر جو ہمارے بین الاقوامی معاہدات سے یورپی دنیا سے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو. میرے عزیز اور میرے بھائیو، ہمیں ان سب چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ کریں گے، اپنی پوری طاقت لگائیں گے ہمارے مقابلے کے لیے، ہمیں اپنے نظریات، ہماری عقائد، ہمارے دین سے دستبردار ہونے کے لیے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک مومن اور مسلمان آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. ہم بابری مسجد کے معاملے میں یہی تو کہا جاتا تھا نا کہ بھائی سعودیہ میں مسجدیں توڑ دیتے ہیں راستہ بنانے کے لیے، تم نہیں، کیوں نہیں؟ بھائی بابری مسجد اسی جگہ بننا ضروری ہے، کسی اور جگہ بنا لو، ہم تمہیں اس سے بڑی جگہ دیں گے. اور کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ہاں امن کے لیے کرنا چاہیے. یہ بھائی ٹھیک ہے، امن سب کی ضرورت ہے، لیکن امن کے لیے بھی تو کوئی چیز ضروری ہے نا. کون منع کرتا ہے؟ کون دنیا میں ایسا آدمیوں کا جو امن سے رہنا پسند نہیں کرے گا؟ سب چاہتے کہ میں اپنی لائف اچھی زندگی گزاروں، مجھے کوئی خوف نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، سب پسند کرتے ہیں. لیکن امن کے لیے تم یہ کام کرو، آستھا سے مت کھیلو. اور ہمارے لوگ بھی کود کود کے بول رہے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے لوگوں سنو، اگر امن ہمارے لیے ضرورت ہے تو امن کے لیے بھی کوئی چیز ضروری ہے، اور امن کے لیے جو ضروری ہے وہ انصاف. انصاف نہیں ہوگا تو امن دنیا میں کبھی نہیں ہوگا، چاہے تم الٹے لٹک جاؤ. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. بھائی تم انصاف کرو. کتنے سالوں سے ہماری ملکیت چلی آ رہی ہے، تم ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو؟ تم سمجھوتا کر لو نا، تمہیں بھی تو امن کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. انصاف سے بات کرو. ان میں بہت سے سمجھدار طبقہ جو اس بات کو سمجھ رہا ہے لیکن بے بس ہے. جیسا ہی نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، مسجد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا. عجیب ہم پر تھوپا جا رہا الزام، اسلامی دہشت گرد، اسلامی دہشت گرد. بھائی اسلام کو دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے زیادہ انسانوں کا احترام، ان کی عزت کا، ان کی مال کا سب سے زیادہ ہمارے نبی اور دین اسلام نے بتلایا ہے. لیکن دنیا قوموں کو جو ان کو اندر کی طلب ہے دل میں کہ یار ہمارے دلوں کا سکون کہاں ملے گا، مارے مارے گھوم رہے. دیکھو انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس کی فطرت ہے یہ. وہ تلاش کرے گا، جب پریشانی ہوگی تنہائی میں بیٹھ کر تصور کرے گا، اے ساری جہان کو بنانے والے رب العالمین تو کہاں ہے رب؟ اے مالک تو کہاں ہے؟ انسان ڈھونڈتا ہے. جب اس کو راہ نہیں ملتی ہے تو وہ تلاش میں نکلتا ہے. تو اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب وہ صحیح معنوں میں حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو مل جاتا ہے. ان کی قومیں تمام تر وسائل کے باوجود پریشان ہو گئی. انہیں سکون کی تلاش تھی، وہ اسلام کی طرف آئے، ان کو سکون مل گیا. اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے ملک میں آئندہ آنے والے 2050 تک اسلام غالب ہو جائے گا، ہم کیسے اس کو روکیں؟ کہا کہ پروپیگنڈا کرو، ان کو اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف نہ آئے. اسلامی دہشت گردی. بھائی ایک آدمی مارتا ہے مسلمان، اور ایک ہندو بھی مارتا ہے، ایک عیسائی بھی مارتا ہے، اور یہودی بھی مارتا ہے. سب نے خون بہایا، لیکن مسلمان مارے گا تو کہ دہشت گرد. نیوزی لینڈ میں ہی ہوا نا. سارے بڑے بڑے اخباروں نے کیا لکھا؟ گن مین نے مار دیا. اور ہالینڈ میں نوجوان ترک نژاد نے 3 آدمی کو مار دیا. اسلامی ٹیررسٹ نے مار دیا، اسلامی ٹیررسٹ نے مار دیا. یہاں کہہ رہے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہاں کہہ رہے اس نے مار دیا. عذر تلاش کرتے ہیں. ہم داد دیتے ہیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو. انہوں نے بہت اچھا انداز سے انہوں نے پرفارمنس دیا اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، لیکن دوہراپن بھی دیکھے آپ. انہوں نے آج اذان ابھی سنی، ہم نے پورے نیوزی لینڈ میں ٹیلی ویژن پر اذان گونجی. پارلیمنٹ میں قرآن پڑھایا گیا، دعائیں کلمات ہوئی، سب نے مون منا. ہم احترام کرتے ہیں، بہت ہونا چاہیے. اور کسی بھی دنیا میں کسی قوم کا خون بہتا ہے، ہم اس کے لیے بھی دکھی ہوتے ہیں.
لیکن وہی مجرم کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا قتل ہونے کا اس پر مقدمہ دائر ہوتا ہے اور جج یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو موت کی سزا نہیں ہوگی. سمجھ گئے بات؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک طرف یہ سب چیزیں ہیں، اذان، قرآن، یکجہتی، رونا، گلے لگانا، ہمارے بچے، ہمارے بھائی. دوسری طرف جائے انصاف کا تقاضا ہے کہ خون بہایا ہے اسے بھی خون بہانا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو یہ کہیں گے کہ یار وہ تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی کو مارنے کا مقدمہ درج کریں گے اور موت کی سزا نہیں ہوگی. کیا اس رویے سے دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ اس کو سمجھے. ہم بہت بولے ہیں میرے بھائی. کوئی لیڈر آ کے کہتا ہے السلام علیکم ہو، کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ تو ماشاءاللہ. کوئی کہے الحمدللہ رب العالمین، لاؤ یار اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو بہت بڑا بزرگ ہے. ارے یار سمجھو ان کی مکاریوں کو، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے. بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مسلمان نادان ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے. ان کو ہمارے مذہب سے عداوت ہے. اے میرے بھائی یہ باطل اتنا جاگ چکا ہے، ہم کہاں پی رہے ہیں؟ انہوں نے ہمارے خلاف تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے. قانون کے راستے کے ذریعے ہمارے ملک میں طلاق کے معاملے میں کتنا جبر کیا گیا. بے پناہ مسلمانوں نے مظاہرہ کا ایک بھی نہیں چلے. ہمارے میراث کے بارے میں یہی تو کہتے ہیں کہ اسلام میں ظالمانہ نظام ہے، عورت اور مرد میں کیوں تفریق کر رہے ہیں؟ آدھا ملے گا. ابھی تو معاملہ اور آگے بڑھائیں گے ان کے آقاؤں کے اشاروں پر. لیکن میرے بھائیو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ باتیں جتنی قوت کے ساتھ ہمارے دین پر حملہ آور ہو، اسی قوت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ہم دین پر کھڑے ہو جائیں. اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں تم اپنے اعتقاد کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے میرے سامنے پیش کرو، نہت کے ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم یہ دنیا کے سامنے کہو کہ ہم اپنے مال بھی ضائع ہو جائے تو گوارا کر لیں گے، ہمارا مرنا گوارا ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اس کیفیت کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا. نفاق کے ساتھ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. آج ہم نفاق میں مبتلا ہے، اس کو نکلنا ہوگا. اس نفاق سے ہمیں دل کی گہرائیوں کے سامنے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ ہم ہر حال میں ہر قیمت پر تیرے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، سب کچھ ہو جائے تو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. پھر اللہ کے فیصلہ آسمان سے آئے کہ ہمارے لیے، اور اللہ آزمائے گا. دیکھیے اللہ کا اصول اور سنت ہے یہ کہ ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے. تمہاری طرف حالات لپکیں گے، جتنی زیادہ تم دین پر عمل کرو گے اتنی ہی زیادہ اللہ سختی کے ساتھ آپ کو آزمائے گا. اور تکلیف کو برا نہ سمجھے، یہ ہماری درجات کو ہماری ایمان اور عقیدے کی پختگی کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم ڈر جاتے ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس تکلیف کے بعد میرے بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کیا رخ اپناتا ہے، اس وقت کیا وہ عمل کرتا ہے. اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اللہ آج بھی ہم سے مطالبہ ہے اللہ کو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال مکے میں محنت کی، انتھک قربانیاں، بے پناہ قربانیاں، بھوک، افلاس، اتنے حالات کے مکوں کو چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. 100-125 آدمی تیار ہوئے تھے. ایک قافلہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے. انصار اللہ کے رسول کو دعوت دی. دیکھیے ہمارے وہاں ہر قربانی ہم جو دیں گے دنیا کے لیے نہیں. بہت سے لوگ قربانی اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اقتدار حاصل کر لیں. اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ اقتدار دے گا، لیکن تمہاری جدوجہد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. نیت کے اوپر بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے. انصار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں انوالو ہو گئے اندر کہ انصار تم ہمارے نبی میرے بھتیجے کو لے کے جا رہے ہو، تمہیں پتا ہے کیا ہوگا؟
اصل کفار مکہ تو کٹ پتلی تھے. دشمن جو اصل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہود تھے اور نصارا، جو ان کو سوالات سکھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کرو وہ کرو، سب وہ سکھاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر جانے کے تو عباس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ سارے عرب قبائل اور یہود اور نصارا سب تمہارے مخالف ہو جائیں گے. تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر پاؤ گے اور یہ حالات تم جھیل پاؤ گے؟ ساری لمبی تقریر ہوئی. اس کے بعد انصار نے کہا، سعد ابن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو ہمارے علاقے میں لے کر جائیں گے، آپ کا دین ہمارے لیے نیا ہے اور یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمیں یہ پتا کہ سب ہمارے دشمن ہو جائیں گے. اتنا بڑا رسک ہم لینے کے لیے تیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عباس تمہارے اطمینان کے لیے کہتا ہوں میں ایک انصار کے نمائندگی کے طور پر کہ ہم آپ کے بھتیجے پر ہاتھ نہیں آنے دیں. جب ہم میں سے ایک ایک انصار باقی رہے گا، ہم اپنے بچوں سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، ہماری جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. کر کے دکھایا. جب ان کی تقریر ختم ہوئی، انصار نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے سب کچھ یہ کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ جواب سنیے. اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑا رسک لینے کے بعد انصار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول ہمیں ملے گا کیا؟ اے میرے انصار، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا، دنیا کا کوئی وعدہ نہیں. یہ انصار کو بھی اور قیامت تک کے آنے والے امت کے لیے سبق ہے. تمہارا جینا آخرت کے لیے جینا ہو، اللہ کے لیے جینا ہو. ہے میرے بھائی یہ نیت ہماری. جب انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں لے گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آنے سے پہلے انصار کو ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا، اے انصار تم نے ہمارے لیے بہت قربانی دی، میرے مہاجرین کو تم نے اپنا بھائی بنایا، تم نے اپنے کھیتوں میں سے آدھا حصہ ان کو دیا ہے، یہاں تک کہ تم بیویاں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تم نے ہمارے آنے کی وجہ سے تمہاری بوجھ پڑا، یہ سب کچھ تم نے برداشت کیا ہے. اے انصار، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میرا سے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں حکومت میں عہدے نہیں دیے جائیں گے. اے انصار، تم صبر کا معاملہ کرو، اور اتنی صبر کرنا یہاں تک کہ تم میدان محشر میں مجھے ملو، میں تمہیں اللہ سے اس کا بدلہ دے رہا ہوں. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ میں نے اور ہمارے مہاجرین نے جو قربانی دی ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا. مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک اللہ دین کو غالب کرے گا. اسلامی سلطنت جو پھیلے گی، گورنر کے طور پر انصار کو پیچھے رکھا جائے گا. اے انصار، تم مہاجرین کے خلاف کھڑے مت ہونا، تم اس پر صبر کرنا. یہ ہمیں تربیت دی کہ تمہارا جینا، تمہارا مقصد، تمہارے بچوں کا مقصد، تمہارے بیوی کا مقصد آخرت ہو. اللہ آزمائے گا. مہاجرین سب کو چھوڑ کے مکے مدینے میں آئے. 13 سال 14 15 سال کی حضور کی محنت ہے. بدر میں جا رہے ہیں، گئے تھے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اس لیے کہ مکے والے وہاں سے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکا رہے تھے، خط لکھتے رہتے تھے، نمائندہ بھیجتے تھے، اے انصار تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تم نے محمد کو پناہ دی ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہر آدمی کی حد ہوتی ہے. اللہ کے اشاروں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا مشرک مکہ کو کہ ہمارا راستہ مدینے سے قریب ہے تو ہم شام اور یمن کی تجارت کرتے، لیکن وہ خالی دھمکانے تک، ایکشن کا ان کا پلان ابھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ دھمکی کب تک برداشت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے کہ میرے صحابوں پر خوف طاری ہو جائے، چلاؤ ان کا راستہ روک دے، ذرا ان کو چھیڑے. گئے تھے ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے قافلے کا، پتہ نہیں جاسوس کے طرح ان کو پتا چل گیا. انہوں نے خبر بھیج دی مکے میں کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اور بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا وہ. اور حضور نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا مال غنیمت بھی دے گا اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے.
نتیجہ وقت ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور قاصد بھیج دیا، مکے سے 1000 کی فوج آ گئی. حضور کو خبر ملی اللہ کے رسول مکے میں تو تیاریاں ہو رہی اور 1000 کی فوج ہمارے سامنے آ رہی. اب آ گیا مقابلہ. وہاں سے چلے تھے کیا بھائی؟ ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے سامنے آ گئی جنگ. جب آدمی جنگ میں جاتا تو اس اعتبار سے تیاری کر کے جائے، لیکن کوئی تیاری نہیں تھی. چند تلواریں اور سب لے کے چل پڑے تھے. لیکن اب آ گئے مقابلہ، آپ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. قافلہ روک دیا گیا بدر میں. صحابوں کی کیفیت حضور دیکھ رہے. یہ زبردست اللہ کی طرف سے امتحان تھا. صحابوں سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ ہم تو چلے تھے فوج کو روکنے کے لیے، اب ہمارے پر تو جنگ مسلط کر دی گئی، کیا کریں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا پیچھے چلے جائیں؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے ہماری جانیں آپ کے قدموں میں ہے، ہم آپ کے جو کہے کرنے کے لیے تیار ہے، ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ بتاؤ کیا رائے ہے؟ عمر کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری جانیں حاضر ہے، ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تیسرے مرتبہ پوچھا، پھر اور انصار کھڑے ہوئے، مہاجرین. اصل بات یہ پوچھی جا رہی تھی انصار سے. مہاجرین تو سب کچھ قربان کر کے آ گئے تھے یہاں پر، اصل مسئلہ تھا انصار کا. اور انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کی جو زبان اور معاہدہ کیا تھا، ہم مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے باہر نکل کر نہیں. یعنی اس بات معاہدے میں نہیں تھی کہ ہم جنگ بھی کریں گے آگے نکل کے. جو حضور سے بات ہوئی تھی کہ ہم مدینے میں آپ کے پورا پروٹیکشن کریں گے آپ کا، لیکن یہ تو مدینے سے 70 کلومیٹر دور ہے. انصار کی طرف سے کوئی جواب نہیں، اس لیے حضور بار بار پوچھ رہے. انصار بھی بڑے عقل مند تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ. مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے کہ مقداد، تیری بدر کے میدان میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اور ان کے سامنے جو تم نے تقریر کی تھی، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اپنی پوری زندگی کی عبادت تجھے دے دوں، وہ ایک تقریر تو مجھے دے دے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا قیامت کے میدان میں. بڑے زبردست محدث ہے. ہمارا حنفی مسلک جتنا ہے زیادہ تر روایتیں انہی کی ہے. اتنے بڑے صحابی مقداد سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی یہ تقریر مجھے دے دے اور میری پوری زندگی کی عبادت میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ مجھ سے تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تمہارے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ پہاڑوں سے کود جاؤ تو ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے. اگر آپ ہمیں کہیں کہ سمندروں میں گھوٹا لگا تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے. اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ چلتے ہوئے یمن تک چلے جاؤ تو ہم یمن تک چلے جائیں گے. اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول نے خوشی کا اظہار کیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی اور آپ کے صحابوں کی قربانیوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو فتح دے گا. مہاجرین میں کتنا سخت ہے. کوئی اس طرف بھائی ہے تو سامنے باپ ہے، ایک طرف اس طرف باپ ہے، اس طرف بیٹا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے. کتنا زبردست اللہ کی طرف سے امتحان آ رہا ہے. صفیں لگی ہوئی ہے. اپنے آپ سے پوچھ رہے اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ کو فوقیت دے رہے ہو یا تم اپنے بیٹے کو فوقیت دے رہے ہو. بتاؤ تم آج اللہ کے ساتھ ہو یا اپنے خاندان کے ساتھ ہو. ابو حذیفہ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ان کا باپ سامنے سے نکلتا ہے، حضور کے سامنے آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دیجیے میرا باپ کا سر دھڑ سے جدا کر دوں. حضور نے فرمایا حذیفہ، میں لوگوں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا ہوں، مبارک ہو تیرا یہ جذبہ، لیکن آنے والی دنیا مجھے کیا کہے گی کہ تو نے باپ اور بیٹے سے لڑوا دیا. تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو. یہ مقصود ہے میرے بھائی کہ تم اللہ کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول اور دین کے معاملے میں اتنے حساس ہو کہ اللہ کے دین کی رکاوٹ میں اگر باپ ہو تو اسے بھی نظر انداز کر دو، تمہارا بیٹا ہو اسے نظر انداز کر دو، تمہاری بیوی ہو تو اسے نظر انداز کر دو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں.
جب یہ کردار انہوں نے پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے. حضرت علی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہوا کس چیز بات کی ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آ گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا چلتی ہے. اے اللہ کے رسول یہ کس کی ہوا ہے؟ کہ میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آ گیا. اور پوری رات میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریس کی مسجد میں رونا. اللہ آپ کو موقع دے تو مدینے میں ضرور جائے. مسجد اوریس میں جو امام صاحب کو پڑھنے کی جو گنبد ہے وہاں جو مسلح بچھا ہوا وہیں پر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا قیام تھا. اور پوری رات اللہ کے سامنے دعائیں مانگی ہے. اے اللہ میرے 15 سال میں محنت کا نتیجہ ہے میں نے تیرے دربار میں لا کر پیش کر دیا ہے. اگر یہ مجمع ضائع ہو گیا زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اے اللہ تو ہماری پوری مدد فرما. پوری رات میرے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی ہے. حضرت علی کہتے تھے کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ تو ہماری مدد فرما تو ہمیشہ ہمیں رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے. اس مجمع کی حفاظت فرما دے. اے اللہ وسائل میں ہمارے پاس کم ہے ہمارے پاس طاقت بھی کم ہے ہمارے سامنے مقابلے پر مضبوط دشمن ہے. اللہ ہم تیری مدد کے علاوہ نہیں جیت سکیں گے. کتنی دعا مانگی ہے وہ مگر پیچھے سے گئے ہیں. اے آقا بس کر دیجیے ہماری دعائیں امت کی مدد کے لیے کافی ہے. یہ عظیم قربانی کے بعد یہ دین آج ہمارے تک پہنچا ہے میرے بھائی. اور امت کے لیے بشارت سنا دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت جب بھی اس انداز سے میرے سامنے قربانیاں پیش کرے گی یہ آنے والے فرشتے جو بدلے میں اترے ہیں واپس آسمان پر میں نہیں بلاؤں گا یہ زمین پر موجود رہیں گے. جب بھی تمہیں فرعون اور قارون اور جہل اور ابو لہب کا مقابلہ ہوگا ہم ان فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے. اللہ نے جماعت کو واپس نہیں بلایا. آج یہ فرشتے زمین پر ہے. جب بھی امت اس کردار کو پیش کرے گا اللہ کے دربار میں اللہ ہمارے غیبی نظام کے ساتھ مدد کرے گا. ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں میرے بھائی حالات کا رونا نہ روئے. ہم اپنے کردار کی طرف دیکھیں کہ میں کس معیار کا مسلمان ہوں. میرا عمل کیا ہے میری نمازوں کا کیا حال ہے میرے گھر میں دین کا کیا حال ہے. ہم اتنے کمزور اور نکمے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو برقع نہیں پہنا سکتے. بے بس ہو جاتے اتنے بے غیرت ہو گئے ہم. کہاں گئی ہماری ایمانی غیرت اور حمیت جب کہتے کہ بھائی تو 3 اور 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے وقت دیتا ہے تو اپنی بیٹی کو پردہ کرا بھائی اسلامی شریعت کے مطابق اس کو پردہ کرو کہ مولانا نہیں مانتی. کیا ہو گیا تمہیں بھائی تم اتنے زیادہ ان کے سامنے بے بس ہو گئے. کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں کھلے سروں بدانوں میں گھوم رہی ہے باطل ان کے بد نگاہیں کر رہا ہے اور پھر ہم رونا رہتے ہیں ہماری بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں. کیا کرے گی تو اے میرے بھائی آج سے اگر مسمم کہہ کے جائیے تو ہماری زندگیوں سے ہماری عورتوں میں ایک پردہ جو نکل گیا اسے واپس لاؤ. اللہ کا غضب ہماری بچیوں پر برس رہا ہے. اور یہ جو اچانک جو موت ہو رہی ہے علماء نے لکھا ہے جب زنا عام ہو جاتا ہے کثرت کے ساتھ موتیں واقع ہوگی اور اچانک یہ موتیں ہوگی اور جوان لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے بھائی آج سے اپنے مسمم کے جائیے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا اہتمام کراؤ. اور دوسرے نمبر پر آپ اپنے بیٹوں کی نگرانی کریں اس کی دن اور رات کہاں پر گزر رہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم بیٹے کے سامنے بھی بس پیسہ کما کے لاتا ہے میں اس کو کیسے روکوں گا ناراض ہو جائے گا. او اللہ کے بندے تیری ذمہ داری کو انفسکم واہلیکم نارا قیامت کے میدان میں تجھ تیرے بارے میں بھی سوال ہوگا تیرے اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اولاد نافرمانی کی زندگی گزارتی ہمارے دل پر اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. جنازے نکل رہے سنت کے ہمارے گھروں سے کیسے اللہ ہم سے راضی ہوگا کیسے اللہ ہماری مدد کر دے گا. ایسی دعاؤں سے ایسی بد دعاؤں سے اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا. صحیح معنوں میں مومن بننا ہوگا صحیح معنوں میں غیرت مند بننا ہوگا. ہم دنیا کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہیں دین کے معاملے میں بے غیرت. کوئی ہمارے دل پر خوف نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج سے سچے پکے مومن بنو میرے بھائی.
یہ سارے حالات اللہ لپیٹ دے گا. مکری کے جالے یہ سب اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے. جس طرح بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کی اس قربانی کو پیش کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشارہ کر کے بتایا تھا یہاں مرے گا یہ وہاں مرے گا وہ یہاں مرے گا. ہمارے اکابرین اللہ کے غیبی نظام کو سمجھنے والے لوگ غمگین ہو گئے ہیں کہ حالات کیا ہے اور امت کیا کر رہی ہے. ہنسنا چھوڑ دیا ہے, کھانے کم ہو گئے, بخار بدن سے اتر نہیں رہا ہے. ایک طرف ظالم کی سمت پر یہ اظہار ہے اور دوسری طرف امت کی غفلت دیکھو تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اس امت کے ساتھ. اے میرے بھائی میں کیا کہوں, سب باتیں مجموعے میں کہنے کے نہیں ہوتی ہے. بس اتنا میرا دل چاہتا کہ کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھوں. سمجھو ان باطل نے میرے بارے میں, ان مسجدوں کے بارے میں, ان مدرسوں کے بارے میں, میرے دین کے بارے میں کیا فیصلہ کر کے رکھا ہے. وہ کیا ذہن سازی کر رہے ہیں اپنے وہاں پر کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میرا اللہ ہمارا آخری سہارا ہے. ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فاتنی فات کل شیء. اگر ہم نے اللہ کو بھی خون کر دیا ہم کہاں بنا لیں گے, ہم کہاں بنا لیں گے, ہماری کون مدد کرے گا. کیوں ہم ابھی احساس نہیں ہو رہے, کیوں ہماری مجلسوں میں اس بات کے تذکرے نہیں ہو رہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے الجزائر کے حالات, لیبیا کے حالات, عراق کے حالات, شام اور برما اور کشمیر کے حالات کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. ان غریبوں کو کیا قصور تھا؟ ان کا قصور ایک ہی تھا کہ وہ مسلمان تھے, اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں. ان پر بھوک مسلط کر دی گئی, ان پر بم برسائے گئے, ان کو غریب اور محتاج بنا دیا گیا, ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. اے میرے بھائی ان کا قصور یہ تھا یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو دمن کے دہر کی طرح یہ کہہ رہے کہ جو بھی اسلامی نظریہ سے دستبردار نہیں ہوگا ہم دنیا کے لوگوں کو سے کہنا چاہتے ہیں اور اسلامی ملکوں کو وارننگ دیتے ہیں کہ تمہیں بھی عراق اور افغانستان بنا دیں گے. ہمارے ملک میں بھی مہت نے کہا تھا مسلمانوں سمجھوتا کرو ورنہ سیریا بنا دیا جائے گا, یعنی آپ کو شرناٹی بنا دیا جائے گا. کیا روی شنکر کے الفاظ تم نے نہیں سنے تھے؟ اور بھی کئی سادھو سنت بول رہے, وہ خود ابھی ان کو بلوایا جا رہا ہے, پھر وہ طاقت کا استعمال کریں گے. ابھی ہمارے خلاف قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وقت جب آئے گا تو وہ طاقت کا استعمال کریں گے. اور اس وقت ہم اتنے مکھر کے ہوں گے کہ اس لیے کہ ہم نہ دنیا کے ہوں گے نہ آخرت کے ہوں گے, سوائے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اس مبارک دین میں آنے والے دنیا کی تبدیلی حالات کو سمجھو اور اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ اللہ آج سے سچا اور پکا مومن بن کر دنیا میں زندگی گزاروں گا. عزم مسلم کے جائیے. خود کی زندگی میں بھی دین کو لانا ہے, اولاد کی زندگی میں, بچوں کی زندگی میں. اپنی تمناؤں کو چھوڑو, دنیا میں کسی کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی. آج اس بات کی ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین خطرے میں ہے, ہمارا مذہب خطرے میں ہے, ہماری نسلیں خطرے میں ہے. اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی. آپ اگر قربانی دے دیں گے تھوڑی سی, آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی, آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اس لحاظ سے درخواست ہے کہ 2 رکعت توبہ پڑھیے, اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ آج تک جو زندگی میں نے گزاری ہے اے اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما. میں اب سے متقی اور نیک اور صالح مومن اور آخرت کے سامنے رکھ کر زندگی گزاروں گا. اپنی اولاد کو گزرواؤں گا, اپنے بیوی بچوں کو بھی کہوں گا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اے اللہ تو دنیا میں امن کو قائم فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی مال اور جان خطرے میں ہے اے اللہ تو وہاں پر امن کو قائم فرما دے. اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما, شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہم نہتے ہیں, اے اللہ میرے نبی کی بھوک کا واسطہ, اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ, اے اللہ اس امت کو بچا لے, اے اللہ اس امت کو بچا لے. تیرے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ یہ امت نہت کی ہو چکی ہے, اے اللہ بے یار و مددگار ہے. اے اللہ تو ہمیں بچا لے,
اللہ تو ہمیں بچا لے، اللہ اس امت کو بچا لے، ان دشمنوں کے نرگے سے نکال دے، ہمارے ملکوں کو محفوظ فرما دے، اس امت کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ میرا نبی اس امت کے لیے روتا ہوا دنیا سے گیا، میرے نبی تک جب اس امت کی خبر پہنچتی ہوگی میرا نبی بڑا قبر میں پریشان ہوگا، اے اللہ اس کی خوشی کے خاطر اس امت کی مدد فرما دے، اے اللہ اس امت کی مدد فرما دے، اے اللہ تو غیب سے ہماری مدد فرما دے۔ ہمارے پاس نہ وسائل ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے، اے اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارا حامی اور ناصر بن جا، اور اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت مسجد اقصی بہت خطرے میں ہے، اے اللہ اسے گھیر لیا گیا ہے، روزانہ اس کی توہین کی جا رہی ہے، اے اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے دن ان یہود و نصارہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اس امت پر تنگ کر دیں گے، اے اللہ ان کے عزائم کو توڑ دے، اللہ ان کی مکاریوں کو ان کی طرف واپس لوٹا دے اور اس امت کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان شیعوں سے بھی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان شیعوں سے بھی حفاظت فرما دے، اے اللہ حرم شریفین کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ خبریں یہ پہنچ رہی ہے کہ سعودی عرب میں بھی انتشار ہونے ہی والا ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں سے باطل کو نکال باہر کر دے اور حق کو غالب فرما دے، ہمارے مقدس مقامات کی حرم شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے ابراہیم کے ہاتھیوں کو ابابیل سے پٹوانے والے اللہ ان لوگوں کو بھی تو پیٹ دے میرے مولا، ہمارے لیے بھی کوئی ابابیل بھیج دے میرے اللہ جو ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما دے، اور اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ان ظالموں سے نجات دے دے میرے مولا، ان کارونوں سے نجات دے دے، کوئی خون خرابہ نہ ہو، ایسے غیر شکل صورت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا اسے تو قبول فرما، اللہ تو ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اللہ تو ہمیں اپنا مقبول و محبوب بندہ بنا دیجئے، تیرا چہیتے بندوں میں شامل فرما دیجئے، ہم نے مانگا رہے گا سب کچھ اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب